والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیز طلباء، آج کی اس مجلس کے اصل مخاطب آپ ہیں. یہاں کے اساتذہ اور جو دوسرے علماء حضرات تشریف لائے ہیں، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے. جو بات کہیں پر قابل تنبیہ ہوگی، یہ اس پر ہمیں متنبہ کریں گے، گویا ہم ان سے استفادہ کریں گے، ان کی توجہات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. مگر بات ہمیں آپ سے کرنی ہے. اس زمانے کے اندر جب مختلف قسم کی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہر زمانے کے اندر فتنہ رہا، اور الحمدللہ ہر زمانے میں اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مخلص بندوں کی جماعت کو تیار کر رکھا تھا. اور انہی کا فیض ہے، انہی کا طفیل ہے کہ آج دین ہمارے پاس اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ محفوظ ہے اور پہنچا ہے. ایک زمانے کے اندر بہت بڑا فتنہ تھا. اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے. خلق قرآن کا فتنہ اتنا عظیم فتنہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس میں بہہ گئے، مگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت اور باطل کے مقابلے میں نہایت ہی ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے ہو جانے کی وجہ سے فتنہ دبا. اسی طریقے سے اور فتنے پیدا ہوتے رہے اور اللہ کے بندوں نے اس کا مقابلہ کیا. پوری تفصیل اور پوری تاریخ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان بھی فتنوں کی آماجگاہ رہا ہے، اور ایک زمانے میں جب مغل دور تھا تو شیعوں نے ہندوستان میں اپنا قدم جما لیا، اور بہت سے سنی خاندان کچھ پیسے کی لالچ میں، کچھ دوسرے حکومت کے دباؤ میں آ کر کے انہوں نے اپنا دین، اپنا مذہب بدلا اور شیعت اختیار کر لی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری جماعت دیوبند کے جو سربراہ اعلیٰ ہیں حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کھڑا کیا، اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب ضابط الخفا تصنیف فرمائی، جو اپنے فن کے اوپر نہایت ہی نازک اور بے مثال کتاب ہے. پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنی عشریہ تصنیف فرمائی. تحفہ اثنی عشریہ وہ کتاب ہے جس میں شریعت کے بہتے ہوئے طوفان پر قدغن لگا دی، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو طوفان بڑھ رہا تھا،
دلائل کے اعتبار سے شیعیت مردہ ہو گئی، اس کا کوئی جواب نہیں بن پایا۔ پھر اس کے بعد اور سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے ہدایت الشیعہ نام کی ایک کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلا تو اخیر کے اندر اس میدان میں سب سے زیادہ کام کرنے والے اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف امام اہل سنت والجماعت ہوئے مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی شیعیت کو بے نقاب کرنے میں، شیعیت کی حقیقت کو ظاہر کرنے میں کھپا دی، اور ایک نہیں 20 رسائل اہم قسم کی تصانیف ان کی سلسلے میں ہیں جو اہل علم کی نگاہوں کے سامنے ہے اور ان سے واقف ہیں۔ اس طرح پر شروع زمانے سے لے کر کے جب شریعت کا عروج ہندوستان کے اندر ہوا، اس کے بعد سے لے کر کے ہم ہر زمانے کے اندر اللہ کے بندے کھڑے ہوتے رہے اور اس فتنے کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ عیسائیت کا زمانہ آیا، جب ہندوستان میں عیسائیوں کا غلبہ ہوا، برطانوی حکومت آ گئی، تو عیسائیوں نے حکومت کے زور پر اور اس کے تعاون سے پورے ہندوستان کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کی۔ تو اس موقع پر بھی ہمارے ہی اکابر اور ہمارے اکابر سے وابستہ لوگ اس فتنے کے مقابلے کے لیے سامنے آئے اور میدان میں آئے۔ مشہور نام ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے کچھ قبل کیے آدمی ہیں، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے جو ہے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اپنی مشہور کتاب لکھی، ایسی مشہور کتاب کہ شیعوں نے اعتراف کیا کہ اگر یہ کتاب باقی رہی تو عیسائی کی تبلیغ ہو نہیں سکتی ہے اور اسلام کے خلاف ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس میدان کے اندر آئے اور انہوں نے پادریوں سے مقابلہ کیا، ایسی فتنے کو کا رد کیا، ان سے مناظرہ کیا۔ اسی طریقے سے بعد کے اندر کچھ اور فتنے ابھرے تو ہمارے اکابر نے تمام فتنوں کا، چاہے وہ داخلی فتنہ رہا ہو چاہے خارجی فتنہ رہا ہو، یہ علماء دیوبند کے امتیاز تھا کہ ان تمام فتنوں سے وہ آنکھ بند کیے ہوئے نہیں تھے، متیقظ تھے، بیدار تھے اور اس کا دفاع کرتے رہے، اس کا مقابلہ کرتے رہے، اور جو بھی طوفان اٹھا اس طوفان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو الحمدللہ آج کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دین ہے، دینداری ہے، یہ ہمارے اکابر کی جہود کے طفیل میں اور ان کی محنت، ان کے مسائل کی طفیل میں آج بر صغیر کے اندر اسلام کی اصل شکل و صورت ہے۔ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں آپ جائیے تو صحیح دینداری، دیندار لوگ، مدرسے، مساجد الحمدللہ اور اہل حق کی جماعت ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک فتنہ غیر مقلدیت بھی ہے، اگرچہ یہ فتنہ بہت زیادہ قدیم نہیں ہے، لیکن یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ نہایت دغل اور نہایت فریب کے ساتھ
یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور سلفی کہتے ہیں، اپنا رشتہ زمانہ سلف سے جوڑتے ہیں، حالانکہ غیر مقلدیت بحیثیت ایک فکری مدرسہ، ایک مذہب اور خاص عقیدے کے اعتبار سے جو ان کا موجودہ عقیدہ ہے، جو موجودہ مذہب ہے، جو موجودہ مسلک ہے، اس کے اعتبار سے اس کا وجود پوری اسلام کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ جس طریقے سے قادیانیت اور بریلویت یہ بھی دو عظیم فتنے تھے اور ہمارے اکابر نے ان کا بھی ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، جس طریقے سے بریلویت اور قادیانیت برطانوی دور کی پیداوار ہے اور انگریزوں کی یہ دین ہے، یہ دونوں کی دونوں جماعتیں انگریزوں نے پیدا کی تھی، بالکل اسی طریقے پر غیر مقلدیت کے نام سے اور عدم تقلید کے عنوان سے جو فتنہ ابھرا، یہ اسلام کی تاریخ میں برطانوی دور سے پہلے کہیں اس کا وجود ہی نہیں۔ یہ اپنا رشتہ اسلاف سے جوڑتے ہیں کہ ہمارا وجود اس زمانے سے، جس زمانے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لائے اور ایک صاحب کو جو دیش آیا، انہوں نے اپنی کتاب ضمیر کا بحران نامی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں رئیس احمد ندوی، یہ کتاب دان سلفیہ بنارس سے چھپی ہے۔ انہوں نے نہایت دوشیزہ انداز میں، بہت ہی پرجوش انداز میں لکھا کہ ہمارا وجود اس وقت ہے جب سے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے، جبکہ نہ کتاب اللہ کا وجود تھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، اس زمانے سے ہم نے کہا کہ ہمارا وجود ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سارے انبیاء کی تعلیمات، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی انبیاء میں سے ایک نبی تھے، تو گویا ہمارا وجود اس وقت ہے جب سے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے۔ تو عام طور پر ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا وجود اس وقت ہے جب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لایا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا وجود ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا وجود قدیم سے ہے تو جتنے بھی قدیم فرقے ہیں، شیعہ ہوں، خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، ان کا وجود قدیم زمانے سے ہے، تو سب کے کچھ نہ کچھ آثار ہیں جو ان کے وجود کو بتلانے والے ہیں۔ شیعوں کی کتابیں رہیں، شیعوں کے علماء رہے، شیعوں کے مدرسے رہے، شیعوں کے مسجدیں رہیں، معتزلہ کا ایک دور گزرا، ان کی کتابیں موجود ہیں، کتابوں میں ان کا ذکر ہے، خوارج کا وجود رہا۔ تو جو جماعتیں قدیم زمانے سے رہی ہیں، ان کے آثار، ان کے وجود کو بتلانے والی چیزیں دنیا کے سامنے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ان کا وجود رہا ہے۔ لیکن یہ غیر مقلدیت اپنے اس مخصوص فکر کے ساتھ، مخصوص عقیدے کے ساتھ، اس کا کوئی وجود اسلام کی تاریخ میں نہیں رہا۔ اس کو آپ نوٹ کیجیے، یہ جدید بدعت ہے جو دور برطانیہ کی پیداوار ہے۔ برطانوی دور سے پہلے کہیں پر بھی کسی غیر مقلدیت یا یہ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث نام کا
یا سلفی نام کا کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی کتاب، حتیٰ کہ کوئی ان کا قاعدہ بغدادی بھی نہیں ہے. نماز کی ایک کتاب نہیں، طہارت کے مسائل بیان کرنے والی دور برطانیہ سے پہلے ایک کتاب ان کی نہیں، ایک مدرسہ ان کا نہیں. ہم نے ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر گشت کر کے یہ دعویٰ کیا، یہ چیلنج کیا کہ پیش کر دو دور برطانیہ سے پہلے تمہارا کوئی مدرسہ رہا ہو ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کے باہر، ایک کتاب پیش کرو، ایک مسجد بتلاؤ، یہ مسجد اہل حدیث کہلائی. ہاں، جب استعمار آیا، انگریز آیا، تو اس نے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کو کمزور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت کو بکھیرنے کے لیے اس نے کچھ چالیں کی، کچھ اپنوں میں سے کچھ لوگوں کو پیدا کیا. اس نے قادیانی کے نام سے ایک فرقہ پیدا کیا، بریلوی کے نام سے ایک فرقہ پیدا کیا. بالکل اسی طریقے سے اس نے غیر مقلدیت کے عنوان سے ایک فرقہ پیدا کیا اور اچھا عنوان دیا کہ ہم لوگ موحد ہیں. یہ بھی برطانیہ کی چال تھی. یہ پہلے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو یہ سلفی نہیں کہتے تھے. اگر ان کی کتابیں آپ دیکھیے جو شروع زمانے کے اندر لکھی گئی ہیں تو کہیں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا ہے. ہم موحد لوگ، یہ ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے، ہم ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے لوگ، کہیں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی غیر مقلد انکار نہیں کر سکتا کہ دور برطانیہ سے پہلے ان کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا بحیثیت ایک فرقہ کے. برطانیہ کا دور آیا اور انگریزوں نے سازش کر کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ان کو پیدا کیا. اور عجیب بات ہے کہ جب ان کا وجود ہوا تو انگریزوں کو ایک شخص مل گیا عبدالحق بنارسی کے نام سے. یہ عبدالحق بنارسی، یہ سمجھ لیجئے کہ دور اول کا ابن سبا تھا. جس طریقے سے عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا لبادہ پہن کر کے ہاں منافق یہود اور داخل ہوا اسلام کے اندر اور شیعیت کی ترویج پیدا کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط اور نہایت غلط قسم کے عقیدے اس نے مسلمانوں کے اندر رائج کیے اور ایک فتنہ و فساد کا دروازہ کھلا. اسی طریقے سے یہ اس زمانے کا عبداللہ ابن سبا تھا عبدالحق بنارسی. عبدالحق بنارسی شروع میں جو تحریک شہیدین کہلاتی ہے، حضرت سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید اسماعیل شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک جہاد تھی یہ شخص ان کے ساتھ ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ حضرت کی تحریک میں شامل ہو جانے کے بعد عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہو جائے گا. مگر یہ تھا بالکل شیعی ذہن رکھنے والا انسان. بلکہ یہ کہا جائے کہ شیعہ تھا تو غلط نہیں ہے. اسی کا مقولہ ہے، مشہور قول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کر کے معاذ اللہ مرتد ہو گئی تھی. اگر انہوں نے توبہ نہ کیا اور ان کا توبہ ثابت نہ ہوا اور بغیر توبہ کی وہ مری تو وہ جہنم کے اندر جائیں گی معاذ اللہ.
اور اس قول کو نقل کیا ہے مولانا عبد الرحمان صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص سلام نظام سے تھے، نہایت ثقہ انسان۔ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب۔ اس کشف المحجوب کے اندر مولانا عبد الرحمان صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، قاری عبد الرحمان صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ قول نقل کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجیے اس کے ذہن کے، اس کی مزاج کیا، کہ کس ذہن میں کس مزاج کے وہ شخص تھا۔ حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جہاد میں شریک ہوا، مگر یہ اللہ والے لوگ تھے، انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ سب فتنہ بن کر کے آیا ہے، تو اس کو حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت سے باہر کیا۔ چنانچہ اس کی پوری تفسیر الکلام المفید کے اندر مولانا سرفراز احمد دامت برکاتہ نے پوری تفسیر لکھی ہے، اس کی پوری تاریخ لکھی ہے کہ کس طریقے سے اس کو نکالا گیا۔ پھر یہ شخص بھاگ کر کے یہاں سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچا، اور وہاں پر بھی اس نے جا کر کے تقلید شرک ہے اور معاذ اللہ گمراہ ہیں اور تمام مسلمان کافی ہیں، اس قسم کی باتیں کرنے لگا۔ وہاں کے حاکم کی جب پتہ چلا تو اس کی گرفتاری کا آرڈر جاری ہوا، چھپتے چھپاتے وہاں سے مدینہ منورہ آ گیا۔ وہاں پر بھی وہ اپنا فتنہ پھیلا رہا تھا۔ وہاں کے حاکم کی جب پتہ چلا تو وہاں بھی اس کی گرفتاری کا آرڈر جاری ہوا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہاں سے بھاگا اور یمن کے کسی جگہ کے اوپر جا کر کے وہ رہا۔ پھر اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہاں اس کا انتقال ہوا۔ تو یہ بیج اس کا ہے رکھا ہوا ہے، غیر مقلدیت کے بیج اس عبدالحق بنارسی کا رکھا ہوا ہے ہندوستان کے اندر، اور اس کے بعد یہ بیج ڈال گیا تھا، کچھ لوگوں کے ذہن خراب ہوا، لیکن بہرحال ابھی غیر مقلدیت پنپ نہیں رہی تھی۔ تب اتفاق کی بات ہے کہ مولانا سید نذیر حسین میاں دہلوی، جو موجودہ غیر مقلدیت کے بابا اعظم ہیں، تمام علمی رشتہ جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر غیر مقلدین کا پھیلا ہوا ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے سید نذیر حسین میاں دہلوی تک۔ شروع کے اندر یہ حنفی تھے، اور جب یہ دلی کے اندر رہے، مگر حنفی تھے، مگر بے باک حنفی تھے، بے ادب حنفی تھے، سوالات اپنے اساتذہ کے سامنے ڈھنگ سے نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے اندر بھی یہ گایا کرتے تھے، تو ان کی گفتگو سن کر کے، درس میں ان کے سوالات کے پوچھنے کا انداز معلوم کر کے انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہابیت کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ بات کے اندر یہ واقعتاً جو ہے غیر مقلد ہو گئے اور تقلید سے ان کا رشتہ ختم ہوا۔ انہوں نے غیر مقلدیت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا، اور انہوں نے کتاب لکھی انتصار الحق کے نام سے، جو پہلی کتاب کہی گئی کہ اتنے پرزور انداز پر تقلید کو ناجائز قرار دینے کے لیے وجود کے اندر آئی گئی، انتصار الحق نامی کتاب۔ انہوں نے اس کتاب کی تالیف اور تصنیف کے اندر بعض شیعہ علماء سے بھی مدد حاصل کی، اور انہوں نے کچھ ایسی کتابیں تصنیف کی جو اپنے نام سے نہیں شائع کی، دوسروں کے نام سے شائع کی، جس کے اندر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہایت ہی خراب قسم کی باتیں درج کی، اور اس کو
دوسروں کے نام سے شائع کیا. اب وہاں سے پھر جو ہے آہستہ آہستہ غیر مقلدیت کا دورہ پھر ہندوستان کے اندر بڑھا اور چلتا رہا. تو اب یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر یہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے تھے، یہ اپنا نام رکھا کرتے تھے موحد. پھر تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو موحد بھی کہنا ختم کر دیا اور اپنا نام انہوں نے رکھا محمدی. اب پتہ نہیں توحید سے کیا ان کو چن ہوئی، اس نام سے کیا ان کو استنکار ہوا، کیوں اس نام کو انہوں نے چھوڑا. اپنا نام موحد رکھنے کے بجائے اب انہوں نے اپنے آپ کو محمدی کہنا شروع کیا. مگر کچھ دنوں تک یہ بات چلتی رہی، محمدی پر بھی ان کا ٹکاؤ نہ ہو سکا اور عام لوگ ان کو وہابی کہا کرتے تھے. یہ اپنے آپ کو محمدی کہتے تھے اور عام لوگ ان کو وہابی کہا کرتے تھے، اس لیے کہ بہت سے مسائل کے اندر ان کا رشتہ جٹتا تھا، ان کا تعلق قائم ہوتا تھا عبد الوہاب نجدی سے، تو وہابی کہلاتے تھے لوگ. یہ اہل حدیث کب بنے اس کا بھی اس کی ایک تاریخ ہے. ان کے ایک عالم تھے مولانا نذیر حسین دہلوی کے شاگرد مولانا محمد حسین بطالوی، یہ بہت مشہور ہے. ان کا ایک پرچہ نکلا کرتا تھا اشاعت السنہ. یہ بیچارے مولانا محمد حسین بطالوی کی پوری زندگی گزری برطانیہ حکومت کی خدمت کرتے کرتے. یہ اپنے اشاعت السنہ جو ان کا جریدہ نکلتا تھا، ان کا پرچہ نکلتا تھا، اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی تھی کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے اور حکومت کی تائید کرے، چاہے حکومت صحیح کرے غلط کرے اس کی تائید کرے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ موجودہ زمانے کے اندر حکومت برطانیہ سے جہاد کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے. اس رسالہ کا نام ہے الاقتصاد فی مسائل الجہاد. اس رسالہ کا موضوع یہی ہے کہ جو لوگ برطانیہ دور کے اندر آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، اس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اللہ والے، لکھا کہ جن لوگوں نے بھی اس لڑائی کے اندر حصہ لیا انہوں نے شریعت کی مخالفت کی، کتاب اللہ کی مخالفت کی، حدیث رسول اللہ کی مخالفت کی اور انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا. اور اس کے اندر یہ لکھا یہ حکومت ہمارے لیے ذل رحمت الہیہ ہے. ہمیں جو یہاں امن ہے، جو سکون ہے، جو چین ہے، دنیا کی کسی حکومت کے اندر اتنا امن، اتنا سکون، اتنا چین نہیں. اس رسالے کی قدر قیمت کیا ہوئی کہ حکومت نے اس رسالے کو لاکھوں کی تعداد کے اندر عربی میں، اردو میں، انگریزی میں ترجمہ کرا کر کے پورے عالم کے اندر اس کو بتوایا. تو یہ جو مولانا محمد حسین بطالوی تھے، انہوں نے جب خدمت کر لی اور بہت سی زمین اور جائیداد پالی اور خوب ان کو تقدم حاصل ہو گیا حکومت میں، تو انہوں نے ایک درخواست پیش کی، ایک مضمون درخواست تیار کیا اور اس مضمون کو لے کر کے انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، چکر لگایا اور تمام بڑے بڑے علماء اہل حدیث سے اس پر دستخط لی اور پھر اس درخواست کو پیش کیا گورنمنٹ کے سامنے کہ ہمیں جو دفاتر کے اندر حکومت کے رجسٹر میں ہمیں جو وہابی کے لفظ سے پکارا جاتا، یاد کیا جاتا ہے، اسے ختم کر دیا جائے اور ہمیں اہل حدیث نام سے ہمارا نام درج کیا جائے اور ہمیں یاد کیا جائے. تو یہ اہل حدیث نام جو ہے یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے، یہ محمد حسین بطالوی نے باقاعدہ درخواست دے کر کے گورنمنٹ برطانیہ سے اس کو منظور کرایا اور اس کے بعد سے
انہیں اہل حدیث کے نام سے یاد کیا جانے لگا. اور آج جو یہ حضرات شیخ ابن عبد الوہاب سے اپنا رشتہ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہابی نام تو ہمارے لیے ایسا ہے جیسا کہ کوئی ہمیں گالی دے دے. چنانچہ ترجمان وہابیہ کے اندر مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی اس کو لکھا، اور مولانا عبداللہ غازی پوری، محدث حافظ عبداللہ غازی پوری نے اپنے بعض رسائل کے اندر لکھا، الکلام النباہ ان کا ایک رسالہ ہے، اس کے اندر لکھا کہ ہمیں عبد الوہاب ابن نجدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہم بدل المذہب تھا، اور ہم لوگ کسی مذہب کی تقلید نہیں کرتے ہیں. وہ مقلد تھا اور ہمیں تقلید سے نفرت ہے. اور وہابی نام سے ہمیں یاد کرنا ایسا ہے جیسا کہ ہمیں کسی نے گالی دے دی. تو بہرحال اس زمانے کے اندر انہوں نے پوری برات ظاہر کی تھی، کوئی تعلق نہیں عبد الوہاب نجدی سے ان کا. یہ بھی جھوٹا فریب تھا. یہ اہل حدیث کہلائے اس طرح پر. لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد جب سعودیہ کے اندر پٹرول ڈالر بڑھنے لگا اور دیکھا کہ یہ زمین بڑی سبز و شاداب ہمارے لیے ہو جائے گی، اور وہاں والوں نے اپنے آپ کبھی اہل حدیث نہیں کہا. سعودیہ میں کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلاتا. آپ نے سنا ہے کسی کے نام اہل حدیث؟ سعودیہ میں جائیے تو وہاں پر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا. کیا کہیں گے؟ ہم سلفی ہیں. وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے اہل حدیث نام سے ہم بالکل نظم نہیں ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمارا اپنا نام بدل لینا چاہیے اور سلفی نام رکھ لینا چاہیے. تب ان کے جو ادارے تھے وہ سب کے سب جو پہلے کسی اور نام سے یاد کیا جاتے تھے، سب الجامعۃ سلفیہ، الجامعۃ سلفیہ، المرکز سلفی، فلانی سلفی، فلانی سلفی، یہ سب کے سب سلفی ہو گئے. کچھ لوگوں نے عصری کہنا شروع کر دیا، سلفی اور عصری، سلفی اور عصری، اور آج اسی سلفی کا عصریت کے درمیان میں جھول رہے ہیں. اب اہل حدیث بھی یہ اپنے آپ کو بہت کم کہتے ہیں، بس ہم سلفی ہیں. یہ بھی ان کے باطل ہونے کی ایک دلیل ہے کہ ایسا انقلاب ناموں کے اندر کسی جماعت کے اندر بھی آپ نے نہیں پایا ہوگا کہ شروع میں اس نے اپنے آپ کو کچھ کہا ہو، پھر کچھ کہا ہو، پھر کچھ کہا ہو، اور آخر کے اندر آ کر کے اب دو ناموں کے درمیان جھول رہی ہے، کوئی سلفیت کوئی عصری. اب اللہ جانے کے بعد یہ اپنا نام کیا رکھیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غیر مقلدیت کا وجود ہے یہ دور برطانیہ کی پیداوار ہے، اور اس سے پہلے خود ہندوستان کی تاریخ کے اندر کہیں کسی ایک شہر کے اندر ان کی کوئی مسجد نہیں رہی، کوئی کتاب نہیں رہی ہے. یہ جو 8 رکعت تراویح ہے، یہ جو غیر مقلدین 8 رکعت تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے شروع میں. میاں نبی حسین دہلوی بھی 8 رکعت تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ بھی یہ جو میں نے نام لیا محمد حسین بٹالوی، اس نے سب سے پہلے پنجاب کے اندر 8 رکعت تراویح کی بنیاد ڈالی. محمد حسین بٹالوی سے پہلے 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی. پنجاب کے اندر پہلی مرتبہ محمد حسین بٹالوی نے 8 رکعت تراویح کی بنیاد ڈالی. اور یہ بھی عجیب لطیفہ ہے کہ 8 رکعت تراویح کی بنیاد ڈالنے سے پہلے اسی محمد حسین بٹالوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہایت ہی شدید قسم کے گندے الفاظ استعمال کیے، حتیٰ کہ ان کو بدعتی تک قرار دے دیا. تو سب سے پہلا رد جو 8 رکعت تراویح پر کرنے والا انسان ہوا اور عالم ہوا وہ کوئی حنفی نہیں تھا. انہی کا ایک عالم پیدا ہوا مولانا یحییٰ.
جس نے کہ اپنے رسالہ تراویح کے اندر جو فارسی زبان کے اندر لکھا، سب سے پہلے اس شخص نے اس کا رد کیا، محمد حسین بٹالوی کا، اور اس کو جو ہے اہل سنت والجماعت سے اس رسالے کے اندر خارج قرار دیا کہ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بےعزتی قرار دیا ہے، اور جو کام کے 1300 سال سے چلا آ رہا تھا اور جس سنت کی پر عمل ہوتا رہا تھا، تمام اثرات نے اس کو اختیار کر رکھا تھا، اس کے خلاف اس نے آواز بلند کی۔ مگر کیونکہ اس کا جو تخم تھا شریعت سے تھا، اس وجہ سے تمام غیر مقلدین نے جس نے کہ غیر مقلدیت اختیار کیا، بعد کے اندر سب جو ہے جب کچھ مخلصین اس جماعت کے نکل گئے اٹھ گئے تو سب نے جو آتے کا تراویح کو اختیار کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے جب مذہب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو میں نے کہا کہ یہ ان کا بیج شریعت کا بیج ہے، شریعت ان کی اصل ہے، ان کی جڑ ہے۔ بہت سے مسائل جو خارج شیعوں کے ہیں وہ تمام کے تمام مسائل میں شیعوں کے ساتھ ان کا اشتراک ہے۔ مثال کے ساتھ تراویح ہے، اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ تراویح کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تراویح کا انکار شیعہ بھی کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت قرار دیتے ہیں، اور تراویح کا انکار یہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کہ تراویح کے انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک تراویح نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی فراد کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ جو رمضان کے زمانے میں تراویح پڑھتے ہیں، یہ حقیقت میں جس طریقے سے ہم لوگوں کے نزدیک مستقلاً تراویح ایک نماز ہے، اس طریقے سے ان کے نزدیک تراویح مستقلاً ایک نماز نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک تراویح وہ چیز ہے جو 11 مہینے سال کے جو تہجد کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہی نماز جب رمضان کے زمانے میں عشاء کے بعد پڑھی جائے تو وہی نماز ان کے نزدیک تراویح کہلاتی ہے۔ تراویح مستقلاً کوئی الگ نماز نہیں ہے، کوئی الگ سنت نماز نہیں ہے۔ تو نام بدل جانے سے حقیقت تو نہیں بدلی، یعنی وہی تہجد جو 11 مہینے تہجد کہلاتی ہے جو نماز، وہی تہجد ان کے نزدیک تراویح ہے۔ رمضان کے زمانے میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو اصلاً جو تراویح نماز ہے تہجد سے ہٹ کر کے، تو اس کے منکر شیعہ بھی ہیں اور اس کا انکار کرنے والے غیر مقلدین بھی ہیں۔ طلاق ثلاثہ ایک مجلس کی، شیعہ بھی اس کے قائل نہیں ہے اور غیر مقلدین بھی اس کے قائل نہیں ہے، اس کے اندر بھی اشتراک ہے۔ حیض کے زمانے میں اگر عورت کی طلاق دے دیا جائے تو شیعہ بھی کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑتی اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑتی۔ جمعہ کی اذان میں جو دوسری اذان جو پہلی اذان ہے اس کو بدعت شیعہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت عثمانی ہے اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت عثمانی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک 2 اذانیں نہیں ہیں، ان کے نزدیک صرف ایک اذان ہے۔ غیر مقلدین شیعوں کے نزدیک جمعہ کے خطبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خلفائے راشدین کا نام دینا یہ درست نہیں ہے، اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کا خطبے کے اندر نام لینا بدعت ہے۔ چنانچہ حدیث المہدی کنز الحقائق کے اندر نواب وحید الزمان نے اس کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ شیعہ بھی خلفائے راشدین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف کام کیا اور بہت سی چیزوں کے اندر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف عمل کیا۔ یہی مسلک اور یہی مذہب ان غیر مقلدین کا بھی ہے۔
اور یہ تو بہت سے مواقع کے اوپر شیعوں سے بھی آگے بڑھ گئے. آپ اندازہ لگائیے ان کی بدعقیدگی کا خلفائے راشدین کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے بہت سے ایسے کام کیے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف تھے. لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں اور 20 حدیثیں پیش کی گئی، لیکن ان کے سمجھ میں نہ قرآن آیا نہ ان کے سمجھ میں یہ حدیث آئی، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا. ان کا مذہب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کی جو 3 طلاق کو 3 قرار دیا تھا، یہ حالت غضب کے اندر دیا تھا فتویٰ، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف دیا تھا. اور اسی طرح کی باتیں تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہی جائیں گی جنہوں نے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دیا، یعنی سب نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف فتویٰ دیا. ان کا عقیدہ ان کا مسلک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے طلاق کے مسئلے کے اندر حکم خداوندی کے اندر تبدیلی پیدا کر دی. تو اس طرح سے یہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کو اسی طرح سے مجروح کرتے ہیں جس طریقے سے شیعہ مجروح کرتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا قول، صحابہ کرام کا فعل، صحابہ کرام کا کہ کوئی سنت قابل حجت نہیں ہے، ان کا فہم قابل اعتبار نہیں، ان کا قول قابل اعتبار نہیں، اور ان کا فعل قابل اعتبار نہیں. صاف صاف دکھتا ہے کہ اصول الشرع عندنا اسلام، شریعت اصول ہمارے نزدیک صرف 2 ہیں، القرآن والحدیث. قرآن اور حدیث یہ حدیث المہدی کے اندر نواب وحید الزمان اس کی سراج کی ہے. اور اب تو عام طور پر جو اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نہ فہم حجت ہے، نہ صحابہ کرام کا قول حجت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ کوئی سنت قابل اخذ ہے اور قابل حجت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ جو آتا ہے حدیث کے اندر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں مسجد کے اندر جایا کرتی تھی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور حالات کو دیکھتے تو عورتوں کو مسجد کے اندر جانے سے منع کر دیتے. تو میاں حسین نذیر دہلوی لکھتے ہیں یہ عائشہ کا جو فہم ہے اور فہم صحابہ حجت میں، صحابہ کا فہم جو ہے حجت نہیں ہے. مستقلاً ان کا یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام کا قول اور صحابہ کرام کا فعل یہ حجت نہیں ہے. یہ خالص شیعی ذہن ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور آپ یہ فرمائیں کہ صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کا عمل حجت نہیں ہے. تو بات وہی ہے کہ مزاج جو ہے یہ شیعہ والا ہے. تقلید کے منکر شیعہ بھی ہیں اور تقلید کے منکر یہ غیر مقلدین بھی ہیں، بلکہ انکار تقلید کی لعنت کو انہوں نے شیعوں سے اخذ کیا ہے. چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ تقلید کا انکار یہ شیعوں سے چلا ہے. پہلے کوئی تقلید کا منکر نہیں تھا کہ تقلید کا انکار کرے. چنانچہ انہوں نے منہاج السنہ کے اندر یہ عبارت لکھی، فرماتے ہیں منہاج السنہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کتاب، ایک شیعہ کی کتاب کا وہ رد ہے منہاج السنہ. تو وہ پہلے قول نقل کرتے ہیں اس رافضی کے اور شیعہ مصنف کا، اور پھر اس کا قول نقل کرنے کے بعد اس کا رد کرتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں قال الرافضی،
ذهب الجميع منه إلى القول بالقياس والأخذ بالرأي فأدخلوا في دين الله تعالى ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة واتخذوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة وأهملوا أقاويل الصحابة مع أنهم نصوا على ترك القياس وقالوا أول من قاس إدريس من هذه السنة جلد 2 صفحہ 8-9. یہ جتنی باتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رافضی کی نقل کی ہے، اشعریوں کی نقل کی ہے، یہ تمام کی تمام وہ باتیں جس کے قائل غیر مقلدین ہیں. اب دیکھیں اس کی تفصیل. رافضی نے کہا کہ تمام مقلدین قیاس کے قائل ہیں، تو قیاس کا انکار شیعوں نے کیا اور اس پر اعتراض شیعوں کو ہے، اور یہی مذہب جو ہے کہ غیر مقلدین کا ہے. رافضی نے کہا کہ مقلدین رائے پر عمل کرتے ہیں، الاخذ بالرائے، تو رائے پر عمل کرنے کا انکار شیعہ بھی کرتے ہیں اور رائے پر عمل کرنے کا انکار یہ غیر مقلدین بھی کرتے ہیں. فادخلوا فی دین اللہ تعالی ما لیس منہ، کہ مقلدین نے دین کے اندر اس باتیں داخل کر دی جو دین سے نہیں ہے، جو دین میں کی نہیں ہے. یہی بات شیعہ بھی کہتا ہے اور یہی بات مقلدین کے بارے میں یہ غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے دین میں اپنی طرف سے ان تمام باتوں کو ایجاد کر دیا ہے. وحرفوا احکام الشریعۃ واتخذوا مذاہب اربعہ، کہ مقلدین نے 4 مذہبوں کو اختیار کیا ہے. تو یہ حقیقت میں 4 مذاہب کی پر انکار اور اس کے عدم جواز کا فتویٰ دینا یہ شیعوں کا مسلک تھا، شیعوں کا مذہب تھا. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی جو جن کو یہ اپنا انعام سمجھتے ہیں. یہ ایجاد ہے شیعوں کی کہ مذاہب اربعہ کا انکار کسی اہل سنت والجماعت نے کبھی بھی نہیں کیا. تاریخ کے اندر یہ بات محفوظ ہے کہ مذاہب اربعہ کا انکار کسی نے نہیں کیا، اور جس نے جرأت کی تو امت نے اس کو ٹھکرا دیا. ظاہریہ وغیرہ کچھ پیدا ہو گئے تھے لیکن آج ان کا کوئی وجود نہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ واتخذوا مذاہب اربعہ، تو مذاہب اربعہ کا انکار کرنے والے یہ شیعہ تھے، اور شیعوں ہی سے انہوں نے اس فکر کو دیا ان غیر مقلدین نے، اور مذاہب اربعہ کی بھی انکار کرتے ہیں. جو اعتراض ان مذاہب پر یہ تھا کہ یہ کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مذاہب نہیں تھے. بالکل یہی اعتراض پہلے شیعہ کیا کرتے تھے، وہ شیعوں سے انہوں نے اسی اعتراض کو دیا. اسی طریقے سے جو ترک قیاس کا مذہب جو ہے یہ شیعوں کا ہے. شیعہ کے نزدیک قیاس نہیں ہے، غیر مقلدین بھی قیاس کے منکر ہے. اور وہ جو بہت مشہور جملہ ہے وہ اول من قاس ابلیس، اس کا ایجاد کرنے والا جو فرقہ ہے اس خبیث جملے کا وہ شیعہ کا فرقہ ہے، اور اسی سے پھر غیر مقلدین نے اس کو ایک عالمی چیز بنا دیا ہے. ہر غیر مقلد کی زبان پر اول من قاس ابلیس، اول من قاس ابلیس کا لفظ ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ قیاس رائے کے منکر رافضی ہیں اور غیر مقلدین بھی اس کے منکر ہیں. مذاہب اربعہ کی منکر رافضی ہیں، غیر مقلدین بھی اس کے منکر ہیں. خلفائے راشدین اور صحابہ کے عمل کو سنت رافضی نہیں مانتے، غیر مقلدین بھی اس کو سنت نہیں مانتے. اسی طریقے سے اجماع بھی غیر مقلدین کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، اور شیعوں کے نزدیک بھی اجماع کی کوئی اصل کوئی حقیقت دین کے اندر نہیں ہے. اجماع کے منکر رافضی بھی ہیں
اور اجماع کے ملتے غیر مقلدین بھی ہے، اور اول من قاس ابلیس والا جملہ استعمال کرنے والے یہ شیعہ تھے، اور آج یہی جملہ غیر مقلدین بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں کے اندر شیعوں کے ساتھ ان کے مطابق ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ ایک صاحب نے میرے پاس خط لکھا کہ قیاس ہمیں، انہوں نے کچھ مسئلے لکھے اور اس نے لکھا کہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اس کا جواب دیجیے۔ تو میں نے ان کو لکھا کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی کی صرف آپ کو جواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو چاہے کہ شیعوں کے پاس جائیں جو صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مانتا ہے، یا پھر کسی غیر مقلد کے پاس جائیں جو صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مانتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو اصول کتاب اللہ بھی ہے، سنت رسول اللہ بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، اور اسی طریقے سے قیاس بھی ہے۔ تو کسی اہل سنت والجماعت سے یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں جو ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے جواب دیا جائے، یہ جو ہے بالکل عقل کے خلاف بات ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ ایک عجیب مصیبت ہے کہ قیاس کے بارے میں یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ بالکل جو ہے دین سے اس کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تو میں نے ان کو دوسرے انداز سے جواب دیا، میں نے کہا کہ آپ یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس نہیں کیا تھا تو دلیل سے ثابت کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا تو قیاس کرنا سنت ہے کہ نہیں سنت ہے؟ اور اس سنت کا ممکن بھی آپ کے نزدیک اہل سنت والجماعت میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ جاہل ہیں، لکھا میں جانتا ہوں کہ آپ جاہل ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن جن کے بہکاوے میں آ کر کے آپ نے میرے پاس خط لکھا ہے، یہ میرا خط اور جو میرا سوال ان کے سامنے رکھ دیجیے کہ مولانا غازی الدین صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا کہ قیاس نہیں کیا تھا؟ اگر قیاس کیا تھا تو پھر قیاس کے منکر کیا ہے، اور نہیں کیا تھا تو اس کو دلیل سے ثابت کیجیے۔ آپ حضرات کے کیا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا کہ نہیں قیاس کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ نہیں، نہ معلوم کتنی جگہ پر قیاس ثابت ہے، کچھ بخاری کے اندر جو ہے باب موجود ہے، تو اب قیاس کا انکار نہ کرنا یہ جنون اور پاگل پن اور بیوقوفی احمق پن نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی صحابہ کرام قیاس کرے اور ائمہ دین قیاس کرے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ قیاس کرنا خلاف سنت ہے اور جائز نہیں ہے، اور آج کے زمانے کے اندر ان شیعوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، غیر مقلدین کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیاس کرنا حرام ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ والا بات متشابہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر زمانے کے اندر یہ فتنہ رہا، اور ہمارے اکابر نے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ آج کے اس دور کے اندر یہ غیر مقلدیت سے جو فتنہ ہے یہ بہت عظیم فتنہ بن گیا ہے، اور چونکہ ان کے پشت پر کچھ حکومتوں کی نوازشیں ہیں اور ان کو پیسے مل رہے ہیں، اس لیے اس فتنے کو یہ ہوا دینے کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا علم لگا رہے ہیں، مدرسے کھولے جا رہے ہیں اس فتنے کو عام کرنے کے لیے۔ اور اندیشہ یہ ہے کہ اس فتنے کے پیچھے یہودیوں کی سازش ہے، اور جو میں عرض کر رہا ہوں یہ قیاسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے اس سلسلے کے اندر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک استاد سے گفتگو کی، وہ جامعہ اسلامیہ کا بڑا استاد ہے، ہماری کتاب وقفۃ مع علامہ مذہبیہ جب چھپی تو اس کو پڑھنے کے بعد مجھ سے ملنے کے شوق ہوا،
اور جب میں مدینہ منورہ پہنچا، مسجد نبی کے اندر رہا اور اسے معلوم ہوا کہ میں آیا ہوں، تو بیچارہ لپک کر کے آیا ملنے کے لیے اور پھر مجھے ٹینشن لگا گیا، اور 10 بجے سے لے کر کے 2:30 بجے رات تک اس سے مخصوص قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ اس نے کہا کہ یہاں کے بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے سلفیت کے عنوان سے جو سازش ہے، اس کے پیچھے یہودیت کام کر رہی ہے، کہ اس لیے جو فتنہ عالمگیر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ فتنہ عالمگیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ روس کی حکومت ٹوٹی، 70 سال تک وہاں کا مسلمان مظلوم رہا، اس کو اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ روس کے اندر مسلمان ختم ہو گئے، لیکن روس کا جب انقلاب آیا اور روس ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھر گیا، اور جب اس میں سے کچھ مسلم جمہوریاں آزادی کی فضا کے اندر ان کو سانس لینے کا موقع ملا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر الحمدللہ بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھا تھا، بہت بڑی تعداد کے اندر۔ کس طرح سے محفوظ رکھا کہ گھروں کے اندر انہوں نے تہخانے بنائے، اور ان تہخانوں کے اندر جو چمچماتے ہوئے چراغ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقیدے کی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، موٹی موٹی باتیں ان کو سناتے رہے، اور اس میں صوفیاء کرام کا بہت بڑا دخل تھا۔ انہوں نے دین کے باقی رکھنے کے لیے بڑی جدوجہد کی، بڑی کاوش کی، جان پر کھیل کر کے دین کو باقی رکھا۔ جب یہ آزاد ہوئے اور مسلمان آئے اور ابھرے، اور بہت بڑی تعداد کے اندر اتفاق کی بات کی کہ سب کے سب حنفی، تو جب تک کہ یہ مظلوم تھے اور کس رہے تھے، روسی حکومت کے دور میں ان پر جب ظلم ہو رہا تھا، قرآن پڑھنے کے، قرآن گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جاری رکھنے کی اجازت نہیں تھی، تو کوئی نہیں گیا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن جب یہ مسلمان آزاد ہوئے، انہوں نے اپنے مدرسے قائم کیے، اپنی مسجدیں آباد کی، تو سعودیہ سے اور کویت سے صاحب سلفیوں کی جماعت جا رہی ہے، اور جا کر کے ان کو اپنے بھائی نماز سکھلا رہی ہے کہ اب تک تم نے جو دین اختیار کر رکھا تھا وہ دین صحیح نہیں تھا، جو نماز اب تک تم پڑھ رہے تھے وہ نماز تمہاری صحیح نہیں تھی، اور اس کتنا برپا کر دیا۔ اب یہ بیچارے سمجھے بھی نہیں تھے کہ یہ پہنچ گئے وہاں پر، آخر کیا اتنی فکر ستا رہی تھی؟ معلوم ہوا وہ جو سازش ہے عالمی پیمانے کے اوپر کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے انتشار پیدا کیا جائے اور ان کی طاقتیں اکٹھے نہ ہونے دیا جائے، یہ کیا بات ہے کہ ہم اگر جو ہے فائدہ نہ کریں تو ہماری نماز خراب، سنت کے خلاف؟ یہ آج تک کسی نے کہا تھا؟ کسی کا جو مسلک ہے، یہ مذہب ہے، لیکن آج اسی کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ صاحب ہماری نماز جس کرانے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں کہ ننگے سے نماز پڑھو، جوتے میں نماز پڑھو، پتلی پہن کر کے نماز پڑھو، یہ صحیح نماز ہے، اور ہم صافہ باندھ کر کے نماز پڑھیں، ہم لمبے کرتے کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہماری نماز جو ہے خراب ہے، صاحب یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ انہوں نے ہمیں بتلایا جامعہ اسلامیہ کے مدرس میں، یہاں پر جو ہے یہ اس کی تحقیق کی جا رہی ہے کہ سلفیت کے پیچھے کوئی عالمی سازش ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور ٹکرانا چاہ رہی ہے، ان کی قوت کو کمزور کرنا چاہ رہی ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ موجودہ زمانے کا یہ فتنہ بہت بڑا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے تو لندن کے اندر کچھ علماء جمع ہوئے، وہاں پر کوئی کانفرنس تھی، یہ علماء مختلف جگہوں سے آئے تھے، تو ایک مجلس میں سب اکٹھے ہوئے اور یہ ہوا نہیں لیا، کسی نے شیعیت کا نام نہیں لیا، کسی نے بریلویت کا نام نہیں لیا۔ امریکہ سے آنے والا کہتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے ہمارے یہاں سلفیت ہے، اور بنگلہ دیش کا بھی یہی کہہ رہا ہے، پاکستان کا بھی یہی کہہ رہا ہے، یورپ کا بھی یہی کہہ رہا ہے، مشرق کا بھی یہی کہہ رہا ہے، مغرب کا بھی یہی کہہ رہا ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا یہ فتنہ یہ سلفیت کا فتنہ ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، میں یاد کر رہا ہوں کہ موجودہ زمانے کے اندر یہ سلفیت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور سلفیت کو اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم اپنا رشتہ اسباب سے کاٹ دیں. یہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے کہ اسباب سے جو ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے. لیکن ان کا حال جب یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، خلفائے راشدین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ائمہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اجماع امت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، صوفیاء کرام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو آج میں پوچھتا ہوں کہ ان کا سبب ہے کون؟ کس کی طرف یہ منسوخ کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ سلفی چاہتے ہیں، سلف ان کے ہے کون؟ تو اس فتنے کی سب سے بڑی بات جو ہے یہ انتہائی خطرناک قسم کی کہ یہ سلفیت اسباب کے اعتماد کو ختم کرنے کا نام ہے. صحابہ کرام کچھ نہیں، ائمہ دین کچھ نہیں، فقہا کچھ نہیں، تصوف کچھ نہیں، صوفیاء کچھ نہیں، سب سے برگشتہ کر دیتے. اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بڑی سازش ہے. اس لیے کہ کسی طریقے کے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا حملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہوتی ہے. اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد دین جو ہے ایک بچوں کا کھیل تماشا بن جایا کرتا ہے. اب آدمی جو چاہے قرآن کا مطلب بیان کرے اور جو چاہے حدیث کا مطلب بیان کرے، وہ آزاد ہو جایا کرتا ہے کہ کتاب اللہ کے جو چاہے مطلب بیان کر دیا، سنت رسول اللہ کے جو چاہے مطلب بیان کر دیا. اس کو کوئی فکر نہیں کہ صحابہ کیا کہتے ہیں اور فلاں کیا کہتا ہے اور فلاں کیا کہتا ہے. اب آپ کو بتاؤں اس طرح خلف الامام والی جو مشہور حدیث ہے، کون سی آپ حضرات نے پڑھا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. وہ جو مشہور روایت ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا، اور اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد حضرت جابر کی کا قول نقل کیا. کیا؟ الا ان یکون وراء الامام. یہ امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ الا ان یکون وراء الامام، کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا مطلب کیا ہے کہ سب کے لیے نہیں، بلکہ یہ صرف جو ہے یہ منفرد کے لیے ہے یا امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب بیان کر دیا. آپ دین کو کیسے سمجھیں گے؟ اپنے سے بات کرا کے من یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا مطلب بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو مطلب بیان کریں گے اس کی روشنی کے اندر حدیث سے مطلب طے کریں گے. لیکن ان کی گستاخی کا عالم یہ ہے کہ نواب صدیق حسن خان صاحب جو ہیں رسول دادی کے اندر لکھتے ہیں کہ ہاذا قول جابر، ہاذا اس میں کہا ہے فاطمی، یہ قول جابر است، یہ قول جابر است، وہ قول صحابی حجت میں. یہ جابر کا قول ہے، صحابی کا قول حجت نہیں ہوا کرتا ہے. اللہ کے بندے، یعنی تمہاری ہم بات مان لیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بات ہم نہ مانیں. اس وقت ہم اس مسئلے کی گفتگو نہیں کر رہے، اس ذہنیت کو ہم بتلا رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ ذہنیت پیدا کی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام کی کوئی بات مت مانو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ لا صلاۃ لا کیا نام ہے لا جمعہ لا تشریق ولا جمعہ الا فی مثل جامع. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قول ہے اور یہ احناف کی دلیل ہے کہ لا صلاۃ لا تشریق ولا جمعہ، کہ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز الا فی مثل جامع میں ہوگی. میاں نبی حسین دہلوی اپنے فتاوے کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ یہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
لیکن یہ حضرت علی کا قول ہے اور اس لیے اس کے اندر کوئی حجت نہیں ہے، ان کی اپنی رائے ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے۔ اس طریقے سے اجماع کے بارے میں لکھا کہ اجماع صحابہ چیزیں نہیں، صحابہ کرام کا اجماع کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ کے صحابہ کرام کے بارے میں اس میں جری ہو جائیں وہ ائمہ دین کے بارے میں کتنی جری ہوں گے۔ ان کے فکر کا اندازہ لگائیے، ان کے فکر کا اندازہ لگائیے کہ ایک صاحب ان کے ہیں عالم محمد بن گدھی، وہ اپنی کتاب طریق محمدی کے اندر لکھتے ہیں کہ اے احناف آؤ صاف صاف سنو اور ذرا اپنے سینے پر اپنی جگر پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بتلاؤ کہ امام ابو حنیفہ زیادہ فقیہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فقیہ تھے۔ میں تمہاری طرف سے جواب دینے میں اپنے کو حق بجانب پاتا ہوں کہ میں یہ کہوں تمہاری طرف سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ تھا۔ لیکن آؤ سنو کہ کھلے کھلے مسائل، روز مرہ پیش آنے والے مسائل کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھلی کھلی غلطیاں ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دلائل سے واقف نہیں تھے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مقلد کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور فرمایا کہ ہر امت کو ایک محدث ہوتا ہے، وہ محدث حاضر امت عمر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کے اندر روایت ہے کہ ان اللہ قد انزل الحق علی لسان عمر۔ اس عمر کے بارے میں جو بات غیر مقلد نے کہی ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات اس فتنے سے آگاہ ہوں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ان کا اس طرح کا فکر ہے۔ وہ جو میں نے ابھی عبارت سنائی، اردو عبارت سنائی، اصل عبارت جو ہے اس کو سن لیجیے تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ مولانا مبالغہ کر رہے ہیں۔ طریق محمدی جو مولانا محمد بن گدھی کی کتاب ہے اور ایک تاریخ صفحہ میں حنفی بھائیوں لکھتا ہے، ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتلاؤ۔ آپ اس کو لکھیے گا تو بہت بڑی دیر ہو جائے گی، پھر اس کتاب سے نقل کر لیجیے گا۔ حنفی بھائیوں ذرا کلیجے پر رکھ کر ایمانداری سے بتلاؤ کہ حضرت امام ابو حنیفہ علم و فقہ میں بڑے ہوئے تھے یا حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آپ کی طرف سے یہ جواب دینے میں غالباً حق بجانب ہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہ بڑھے ہوئے تھے۔ پس آؤ سنو، بہت سے صاف صاف موٹے موٹے مسائل، اندازہ لگے کہ بہودگی کا کہ اور جھوانا کر کے پیش کر رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو، اور بھی جو ہے کھڑا کر کے پیش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ آؤ بہت سے صاف صاف موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ان میں غلطی کی، اور ہمارا آپ کا اتفاق ہے کہ فی الواقع ان مسائل کے دلائل سے حضرت فاروق بے خبر تھے۔ یہ ان کا صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بارے میں منہج و مسلک ہے۔ جناب کتنا عظیم کتنا ہے، کوئی اس غیر مقلدیت کی گویا کہ پوری اور سلفیت کی یہ پوری سازش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اعتماد کو بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ اس کے بعد دین کی تشریح ہم اپنے اعتبار سے جس طریقے سے طے کریں اپنے بچوں کا تماشا بن جائے۔ قرآن کی وہ آیت فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نادمین۔ اسی طریقے سے ایک آیت اور ہے، من کان مؤمنا کمن کان
फासिका। इन दो के बाद ये गैर मुक़ल्लिद के बहुत बड़े आलिम लिखते हैं, नज़रत की वलीद बिन उक़बा, ये आज जो है फइंदा की फासिक बन रही, ये वलीद बिन उक़बा के बारे में नाज़िल हुई है। ऐसी तरीके से अल्लाह ताला का वह कौल मन काना मुमिन का मन काना फासिका। अब सुनिए क्या कहता है, वमिन्हु युलम, और इसी से ये बात जानी जाती है, अन्ना मिन सहाबत मन हुआ फासिकुन, इन्ना लिल्लाहि, कि सहाबा में से कुछ ऐसे थे जो कि फासिक थे, कल वलीद व मिस्लुहु युक़ालु फी हक़्क़ मुआविया व अम्र इब्न आस व मुगीरा व समर इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि ये तमाम की तमाम हजरात को इसने फासिक बना दिया। ये हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जब हाजी महदिया, कि अल्लाह उनको हाजी और महदी बना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उनके हाजी और महदी के लिए, और कहते हैं कि ये मुझे जो आलम कि वो फासिक माअज़ल्लाह सुन्ना माअज़ल्लाह। लिखा है, इसी शख्स की किताब है, उसका नाम है कंज़ुल हक़ाइक़, उसके आखिर के अंदर लिखा है कि वह सहिब तराज़ी बिस्सहाबा, कि सहाबे किराम को रिज़वानुल्लाह कहना मुस्तहब है, गैर लेकिन इन पांचों को जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहना मुस्तहब भी नहीं है, नाम लिया है सराहत के साथ। तो मेरे अजीज भाइयों, ये फितना इस एतबार से बहुत बड़ा है कि सलाफियत का नाम लेकर के असराफी एतमाद को खत्म कर दिया जा रहा है, और इनके बड़े और छोटे फिक्र सब इसके अंदर लगे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल नई किताब तनवीरुल आफाक फी मसअलत तलाक एक किताब इनकी छपी है, और वो किताब क्या है, जाने सबकिया बनारस के ये उस्ताद हैं, तलाक के मसले के ऊपर इनकी किताब है। और इस किताब के अंदर इस शख्स ने अजीब अजीब बातें लिखी हैं। मिसाल के तौर पर, वक्त ज्यादा हो रहा है, एक बात सुन लें। जाहिर है कि जिस सहाबी या ताबी ने ऐसी बिदाती तलाक को एक से ज्यादा गैर रदी तलाक करा दिया या इसमें नियत को दखील माना, उसने इत्तेहादी गलती की बिना पर नुसूस किताब सुन्नत के खिलाफ फतवा दिया। इसलिए उस सहाबी या ताबी का फतवा खिलाफ नुसूस होने की वजह से काबिल रद्द है। सहाबे कराम खिलाफ नुसूस फतवा देंगे, और आज के जमाने के जो गैर मुक़ल्लिद नस के मुताबिक फतवा देगा। इसी तरीके से कई जगह इस शख्स ने लिखा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यही बात। जाहिर है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात महज गुस्सा में कही थी। कौन सी बात? कि एक वक्त की 3 तलाक यूं होती है। कहता है कि जाहिर है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात गुस्सा में कही थी, और यही गुस्सा वाली बात इन तमाम सहाबे किराम के फतवे में भी कार फरमाती, जिन्होंने एक वक्त में एक से ज्यादा दी हुई तलाक को वाक़ई बतलाया। तो अब आप बतलाइए कि सहाबे किराम गुस्से में तलाक के सिलसिले में गलत फतवा देंगे? आपके यहाँ तो कोई मुफ्ती तो गुस्से में तलाक का फतवा गलत देगा नहीं, गुस्से में फतवा ही नहीं देगा, पानी पी करके बैठ जाएगा। मगर उनका अकीदा यह है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन गुस्से में तलाक दिया करते थे, गलत तलाक दिया करते थे। इसी तरह से पूरी किताब बकवासी भरी हुई है। मेरा एक रसाला है गैर मुक़ल्लिदीन का नुक्ते नजर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के बारे में। वो रसाला जो है उसके 2 नुस्खे में लाया था, वो मौलाना मुफ्ती सईद साहब के पास है। आप हजरात में से हर आदमी को रिसाला पढ़ लेना चाहिए। मुख्तसर से रिसाला है, उसकी फोटो कापी आप जो है अगर करा लें और अपने पास रखें तो इंशाअल्लाह इन गैर मुक़ल्लिदीन की आप तक पहुंच जाएंगे कि ये कितने इस्लाम दुश्मन है, दीन दुश्मन है, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की जात की मजलिस करने वाली ये जमात है।
تو یہ فتنہ اس اعتبار سے میرے بھائی بڑا عظیم ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے لے کر کے پوری امت کی تاریخ کے اندر تقریب چلی آ رہی ہے۔ تقریب نام ہے کس کا؟ تقریب کوئی ہوا نہیں ہے، تقریب نام صرف اتنے کا ہے کہ کسی آدمی پر آپ اعتماد کر لیں، اس کے دین پر، اس کے تقویٰ پر، اس کے علم پر، اس کے فضل و کمال پر، اور پھر اس پر اعتماد کر کے اس سے دین کے سلسلے کی جو بات ہے اس سے آپ معلوم کر لیں، اس پر عمل کر لیں۔ یہ کس زمانے کے اندر حرام رہا ہے؟ یہ کسی زمانے کے اندر حرام رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے تک اس تقریب کے اوپر عمل ہوتا رہا کہ نہیں ہوتا رہا ہے؟ اگر عمل نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہاں پر تقریب ہی تقریب ہے، یہاں تو تقریب ہی تقریب ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو تقریب شخصی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ نے فرمایا۔ اور خلفاء راشدین ہر زمانے میں کیا ہوگا؟ ابو بکر کے زمانے میں کیا خلفاء راشدین تھے؟ عمر فاروق کے زمانے میں کیا خلفاء راشدین تھے؟ عثمان غنی کے زمانے میں کیا خلفاء راشدین تھے؟ اور حضرت علی کے زمانے میں کیا خلفاء راشدین تھے؟ ہر زمانے کے اندر جو خلیفہ راشد تھا واحد تھا، ہم کیا نام متعدد، واحد ہی تو تھا بھائی۔ تجھے تقریر شخصی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تقریر شخصی کو خود متعین فرما دیا، مترکم تقریر میں تقریر شخصی کو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم کرا دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ گمراہ جماعتیں خلفاء راشدین کی سنتوں کو پس پوچھ ڈالیں گے، اس کا انکار کریں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کے اندر ایک عجیب بات فرما دی۔ کیا؟ آپ نے سنت کا لفظ دو دفعہ استعمال کیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین فرمایا، لیکن جب تاکید پکڑنے کی اور اخذ کرنے کی عزم بالنواجذ کی فرمائی تو اس میں صرف خلفاء راشدین کی سنت کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بہا، بہما نہیں فرمایا، وعضوا علیہما نہیں فرمایا، فرمایا وعضوا علیہا بالنواجذ، اے تمسکوا بسنت الخلفاء الراشدین وعضوا علی سنت الخلفاء الراشدین بالنواجذ، ولم یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنا ضمیر التثنیہ۔ لماذا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنے کا تو سوال ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنے کا تو کسی کو دل گردہ ہی نہیں۔ مسئلہ آتا ہے خلفاء راشدین کی سنت کا کہ گمراہ اس سنت کا انکار کرے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص سنت کا لفظ جو جس پر تاکید آپ نے فرمائی، جس پر زور دیا، وہ خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ اور ان کی بات اور سن لیجیے، جب بات آگے سنت کی گھڑی کے دیکھ ہم بہت زیادہ آگے تو نہیں بڑھ رہے ہیں کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو۔ یہ کم کہتے ہیں کہ قرآن کو مانو، سنت کو مانو، قرآن کو مانو اور سنت کو مانو، یہ نہیں کہتے کہ قرآن کو مانو اور حدیث کو مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو مانو اور سنت کو مانو تو سنت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرمائی ہے، خلفاء راشدین کی بھی سنت کو سنت قرار دیا اور اپنی سنت کو بھی سنت قرار دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو حدیث کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں آپ حضرات اس کو ذرا نوٹ کیجئے، اگر میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ اس کا تجربہ کیجئے۔ اور جب کوئی غیر مقلد کہے کہ قرآن کو مانو اور حدیث کو مانو
تو اس سے پوچھو کہ بتلاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہا کہ حدیث کو مانو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین فرمایا. علیکم بحدیث اللہ کے رسول نے فرمایا. علیکم بحدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. نہیں فرمایا اس لیے کہ سنت پر عمل کرنے کے ہم مامور ہیں اور ہم تمام احادیث پر عمل کرنے کے ہم مامور نہیں ہیں. سنت اور حدیث کے اندر یہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے. ہر حدیث سنت نہیں ہوا کرتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمایا ہے. اور خوب سمجھ لو کہ سنت اور حدیث کے اندر ایک فرق ہے. وہ کیا کہ حدیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل اور آپ کے سامنے پیش آنے والی جتنی بھی باتیں ہیں اور سند کے ساتھ اس کو محدثین نے بیان کر دیا، وہ تمام کی تمام حدیث کے اندر آ جاتی ہیں. چاہے وہ جواز کے درجے کے اندر کی چیز ہو، چاہے اباحت کے درجے کے اندر کی چیز ہو، چاہے استحباب کے درجے کے اندر کی چیز ہو، چاہے کسی عذر کی بنیاد کے اوپر وہ چیز پیش آئی ہو، چاہے کوئی اور مصلحت ہو، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات نقل کی گئی وہ سب کی سب حدیث ہے. مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کی سب حدیث جو ہے سب کی سب سنت بھی ہو. سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عام طور پر معمولاً جاری رہا ہو، اکثر بیشتر کم سے کم آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہو، وہ ہوگی سنت. اور گاہے گاہے آپ نے کسی بات کو کیا ہو، کسی عذر کی بنیاد پر کوئی بات کو کیا ہو، یا جواز کو بتلانے کے لیے کوئی بات کو کیا ہو. آپ معلم تھے تو آپ نے فرائض کو بھی بتلایا، جواز کو بھی بتلایا اور ان باتوں کو بھی بتلایا جن کے کرنے سے آدمی گنہگار نہیں ہوگا اگر کہ وہ پسندیدہ چیز شریعت کے اندر نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض نسائه وهو صائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض عورتوں کو بوسہ لیا کرتے تھے حالت روزہ کے اندر. یہ حدیث تو ہے، بخاری کے اندر غالباً موجود ہے، لیکن کیا سنت بھی ہے؟ لیکن سنت ہے یہ بوسہ لینا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائه فی لیلۃ واحدہ، یہ حدیث ہے نہیں، کیا یہ سنت بھی ہے؟ معلوم کیا ہوا کہ ہر حدیث جو ہے سنت نہیں ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حدیث کے اوپر عمل کرنے کا حکم نہیں فرمایا، سنت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا. تو یہ غیر مقلدین دھوکہ دیا کرتے ہیں. اب ان کی تو فہم کا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. آتا ہے نہیں؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب کیوں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا؟ جواز کو بیان کرنے کے لیے یا کسی عذر کی وجہ سے، بہرحال یہ ایک بات ہے، مگر یہ سنت تو نہیں ہے میرے بھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو تم سے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق مت کرو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی عادت نہیں تھی، مگر بہرحال حدیث تو ہے. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور شریک کے اندر جہاں یہ حدیث آئی تو اس میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان جواز کے لیے ایک دفعہ کر کے یہ دکھلا دیا، لیکن چونکہ اس زمانے کے اندر یہ عادت بن گئی ہے غیر دینداروں کی اور بطور خصوص انگریزوں کی عادت بن گئی ہے، اس لیے اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ نہیں؟ کوئی اس میں ایسی بات ہے جس کا رد کیا جائے، لیکن وہ غیر مقلد ہی کیا جس کی عقل خراب نہ ہو. وہ غیر مقلد جو ہے بے عقلا ہوتا ہے، بددین ہوتا ہے، خائن ہوتا ہے، کاذب ہوتا ہے. اور میں نے تو اپنے پرچے کے اندر ہی کہا ہے کہ ایک مسئلہ پیش کرو اقتباسی جس کے اندر تم دیانتداری سے اپنے مسئلے کو ثابت کرو. ایک دفعہ نہیں، میں نے کتنی دفعہ کہا کہ خیانت کرو گے،
امانتدار یا دیانتداری کے ساتھ کوئی مسئلہ تم ثابت نہیں کر سکتے ہو اپنا جس کے اندر اطمینان ثابت ہو. تو غیر مقلد ہمارے نام ہے جہالت کا، خیانت کا، بددیانتی کا، بے عقلی کا. تو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری جیسا عظیم شان محدث تحفۃ الاحوذی میں حضرت علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر رد کر رہا ہے اور لکھا ہے کہ واہ جب حضور سے ثابت ہے تو چاہے وہ انگریزوں کا طریقہ ہو ہم تو نہیں اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم تو نہیں اس کے اوپر عمل کریں گے، حدیث سے ثابت ہے اس لیے جو ہے چاہے وہ انگریزوں کا طریقہ ہو جائے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا تھی، بہرحال ہمیں آپ اس کا فرق کرنا ہے. اور خوب سمجھ لو کہ جو سنت ہوگی وہ صحابہ کرام کی زندگی میں رچ بچ کر کے آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق صحابہ کرام تھے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ عمومی طور پر صحابہ کرام نے اس کو قبول نہیں کیا تو وہ بھی سنت نہیں ہوگی. پھر اگر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام سے منتقل ہو کر کے ائمہ کے اندر پہنچا اور پھر امت نے اسلام کے اوپر اختیار کیا تو وہی دین ہے. یہ امت فقیہ یہ فیصلہ کرے گا، یہ مجتہد یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا کام اور کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا تھا اور کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس درجے کا تھا. تو اس لیے اس دھوکے کے اندر تو پڑنا نہیں ہے، عوام کو سمجھانا ہے کہ ہر حدیث جو ہے وہ قابل اخذ نہیں ہوا کرتی ہے. وہ اس کے لیے بڑا علم چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل کیا تھا اس کا درجہ کیا ہے اور اس کو عام زندگی کا معمول بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں معمول بنایا جا سکتا. میں یاد کر رہا تھا کہ تقلید تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے تھی اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین والی جو حدیث ہے اس کے اندر صرف تقلید کا نہیں بلکہ تقلید شخصی کا جواز موجود ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دو کی پیروی کرو. کس کی؟ جو بادی دو کی پیروی کرو، ابو بکر کرو، عمر کی. نام دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کو ثابت کیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا قاضی یا مفتی بنا کر کے، اور کیا فرمایا تھا؟ کیسے تقلید، کیسے تم فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کیا جواب دیا تھا؟ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. اور انہوں نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث رسول اللہ. کیا فرمایا؟ میں آپ حضرات کا حدیث یاد ہے کیا فرمایا تھا؟ فب حدیث رسول اللہ فرمایا تھا کہ فب سنت رسول اللہ فرمایا تھا. فب سنت رسول اللہ فرمایا تھا، فب حدیث رسول اللہ نہیں فرمایا تھا. سنت کا فیصلہ کیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ فعلم کے بھی تو کیا کہا اتحد رائی ولا عالو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی تعریف ہے جس نے کہ اللہ کے رسول کے فرستادہ کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ اس کے رسول پسند فرماتا ہے. یہ فرمایا تھا. اب سنیے حضرت معاذ کہاں گئے؟ یمن گئے. یمن گئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے قاصد بن کر کے، اللہ کے رسول کے قاصد بن کر کے گئے، مفتی بن کر کے گئے، معلم بن کر کے گئے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بتلائیے کہ اللہ کا رسول کہیں پر جا رہا ہے، اللہ کے رسول اللہ کے رسول کا منتخب وہ مفتی بن کر کے جا رہا ہے، قاضی بن کر کے جا رہا ہے، اور علماء کس کے فتویٰ حاصل کریں گے؟ اس کی موجودگی کے اندر کسی غیر کے پاس جائیں گے، کسی اور کے پاس جائیں گے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفتی اور قاضی مقرر کردہ موجود ہے یمن کے اندر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات اساتذہ کرام و علماء اعظام و طلباء کرام اور معزز مہمانان کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، اتنا بڑا احسان کہ ہم زبان سے اور کلمات کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے اللہ کے اس احسان کو بیان نہیں کر سکتے۔ اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، شجاع مقدس میں دور اکٹھے ہو گئی، ہر ایک کا میدان تھا، ہر ایک نے اپنے اپنے میدان میں کام کیا۔ تو ہمیں اپنے ان محسنین کا احسان نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ ان حضرات کی سفید کے اندر ہماری یہ شکل نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور عزیز طلبہ، تھوڑے سے وقت کے اندر بہت زیادہ بات کہنے کی نہ فرصت ہے نہ گنجائش، نہ کہیں جا سکتی ہے، مگر آپ کوئی بات میں بتلاؤں کہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات جما لیجیے کہ دین کا بقا اور ہماری وحدت کا بقا اور ہمارے دین کا استحکام اور ہماری زندگی کے اندر برکت، یہ اسی شکل کے اندر حاصل ہو سکتی ہے چیزیں جبکہ ہمیں اثرات کی پر اعتماد ہو۔ اگر اثرات کی پر اعتماد ختم ہو گیا تو ہم اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم نے منمانی کی اور ہم نے اپنے طور پر دین کو سمجھنے کی کوشش کی تو خوب سمجھ لیجیے کہ پھر دین کا خدا ہی حاصل۔ اس لیے ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا اپنے اکابر کے اوپر، اپنے اسباب کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو دین کے ماہرین تھے، فقہ اور حدیث کے جو امام تھے، جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتماد کرنا پڑے گا، تابعین تبع تابعین پر، ائمہ مجتہدین پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور ان حضرات نے دین کو جس انداز سے سمجھا ہے اسی طرح سے دین کو سمجھنا پڑے گا، اور ان کو درمیان سے ہٹا کر کے اگر ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تو دین کا چہرہ مست ہو جائے گا۔ مثال دوں میں آپ کو کہ دین کا چہرہ کس طریقے سے مست ہوتا ہے جب اپنے طور پر آدمی دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، یہ شیخ الاسلام کہے جاتے ہیں، اہل حدیث علماء مسلم کا لقب ہے شیخ الاسلام، اور بہت بڑے ان کے مناظر تھے، اور کوئی شک نہیں کہ اچھے قابل اور فاضل آدمی تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص شاگردوں میں سے تھے۔ قادیانیت کے سلسلے میں بڑا کام کیا، عاریت کے سلسلے میں اور دوسرے مذاہب کے سلسلے میں ان کی بڑی خدمات ہیں، لیکن ان تمام خدمات کو ایک طرف رکھیے، اور تمام خدمات پر پانی پھیرنے والی چیز کیا ہے کہ انہوں نے اپنا قابل کا راستہ کو چھوڑ کر کے غیر مقلد اختیار کر لی تھی۔ ہر شیخ نے ان کے استاد ہوتے تھے مقلد، اور شاگرد بن گیا غیر مقلد۔ تو ان سے سوال ہوا کہ حضرت ذرا یہ بتلائیں کہ میچ ہو رہا ہے
کرکٹ کا فٹ بال کا ہوتا نہیں نا. اور میچ کھیلنے والے مسلمان نوجوان بھی ہیں. عصر کی نماز کا مظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ اجازت نہیں مل رہی ہے. اجازت نہیں مل رہی ہے کہ آپ جو ہے میچ ہٹ کر کے نماز پڑھیں گے. تو ان کا فتویٰ یہ ہوا کہ اگر ذمہ داران میچ اجازت نہیں دیتے ہیں تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں یا عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہر نماز کے وقت مقرر ہے. جبریل امین تشریف لائے آسمان سے نماز کے اوقات کو سکھلانے کے لیے. اور ان حضرات کے نزدیک جنہوں نے کہ اپنے طور پر اجتہاد کرنا شروع کر دیا، دین اتنا آسان ہو گیا کہ قرآن کچھ کہے اور جبریل امین کچھ کہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں، بخاری کے اندر کچھ ہو، لیکن میچ کھیلنے کے لیے اتنی اہم چیز ہے میچ، اتنی دین کی ضروری چیز ہے میچ، اتنا بڑا جہاد ہے میچ کہ میچ کھیلنے کے لیے نماز کے اوقات کو بدلا جا سکتا ہے. ظہر کی نماز اثر میں پڑھ لے، اثر کی نماز کو ظہر میں پڑھ لے، اب قضا کرنے کی ضرورت نہیں. انہی کے ایک عالم ہیں، ان کا نام ہے نواب صدیق حسن خان صاحب. نواب وحید الجمع حیدرآبادی، نواب وحید الجمع حیدرآبادی ان کے بڑے عالم ہیں. اردو کے اندر ہندوستان میں جو صحافتہ کا ترجمہ ہوا ہے بیشتر ان کے قلم سے ہے اور بڑے مصنف ہیں ان کے. ان کی کتاب ہے حجۃ المہدی. اس کتاب کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تتبع رخصت جائز ہے. یجوز تتبع رخصت ہے. پھر مسائل رخصتیں تلاش کرنا جائز ہے مسائل کے اندر، دینی مسائل کے اندر. اور جانتے ہیں مثال کیا دیا، جیسے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، کوئی شخص چاہے تو اپنی بیوی سے یا باندیوں سے وقتی سے دبر بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص چاہے تو گانا بجانا اس کے لیے جائز ہے، گانا بجانا سن سکتا ہے. یہ تمام رخصتیں سے ان کے نزدیک. اور جوت کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ المنقول عن امامنا احمد بن محمد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو جب آدمی دین سے بھٹکتا ہے اور اپنے طور پر اجتہاد کرتا ہے تو اس کے نزدیک وہ کام بھی جائز ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من آتا دبرا امرأتی ہوگی. ملعون فرمایا لیکن ان کے نزدیک جائز ہے. اور عمل کرتے ہیں جو ان سے جائز نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ان کے علماء کا عمل ہے. ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں. یہ کیوں؟ یہ بے رحمی اس لیے کہ ہم نے تقلید کا راستہ چھوڑا اور ہم مجتہد بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو کامل مکمل کی شکل کے اندر ہمارے سامنے رکھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین کامل مکمل شکل کے اندر منتقل ہو کر کے ہم تک آتا رہا، اب یہ بے راہ روی اور آزاد فکری اور اتحاد کے دعوے اس دین کے شکل کو جو ہے مست کر رہے ہیں، اس کی صورت کو بگاڑ رہے ہیں. میرے بھائی کسی ایک موضوع پر اتنی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، سب کے اوپر جو ہے الگ الگ کی بات نہیں کی جا سکتی. میں آپ حضرات کو موجودہ خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اسلام کے اوپر اعتماد اگر باقی رہا تو دین باطل ہے. اگر اسلام کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا تو دین ختم ہو جائے گا. اور جب زبان کھل جائے گی تو بڑے بڑے اللہ والے آپ کی زبان سے محفوظ نہیں رہیں گے. اور جب اللہ والوں کی شان کے اندر گستاخی کی جائے گی تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کا غضب نازل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجیے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اور آج ان بے رحموں کا
نشانہ سب سے زیادہ اولیاء اللہ ہے، سب سے زیادہ اولیاء اللہ ہے۔ تصوف بدعت ہے، اور بدعت کا نام لے کر کے تمام اللہ والوں کو، تمام اللہ والوں کی شان کے اندر گستاخیاں کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ محروم ہو گئے بہت سی چیزوں سے۔ نماز کی حیت انہوں نے بدل دیا، نماز کی حیت بدل دیا، سنتوں کا احترام ختم ہو گیا، سنت مؤکدہ پڑھنا بھی ان کے اوپر بار ہونے لگا، ذکر جو واجب ہے اس کا بھی پڑھنا ان کے نزدیک جو دشوار ہو گیا، اور ان کی گمراہیوں کا حال یہ ہے کہ ذرا چکن روضہ اقدس کی طرف پاؤں پھیلا لیتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کر دیتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کو ٹھٹھا اور مذاق لاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے ہر قسم کے اثر و صحبت سے محفوظ رکھے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر اللہ نے حفاظت نہ فرمائے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس وسائل ہے، ان کے پاس ذرائع ہیں، وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو ان کے بس کے اندر ہے کرنا، وہ سب کام کر سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اطمینان ہے کہ ہمارے اکابر میں جو دارالعلوم کے ذریعے سے ایک جو چھوٹا سا مدرسہ تھا، اس کے واسطے سے جو انہوں نے دین کے پھیلانے کے انتظام کیا، دین کے باقی رکھنے کا انتظام کیا، کہ آج اس افریقہ کے اندر ایک دارالعلوم قائم ہے کتاب مقدس میں، اور اس کی روشنی کا پھیلاؤ کہاں ہے کتاب مقدس، کہاں عرب کا جزیرہ اور کہاں افریقہ کا یہ ملک، اس آفتاب کی روشنی کا پھیلاؤ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے کہ پورے عالم کے اندر اسلام کی روشنی محسوس کی جا رہی ہے۔ اور کمال یہ ہے، اب باعث فخر یہ ہے کہ اور بھی مذاہب دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، عیسائیت اور بھی پھیلی ہوئی ہے، دوسرے مذاہب بھی کہیں پائے جاتے ہیں، مختلف اطراف و جنوب کے اندر ان کا بھی وجود ہے، لیکن جو باعث فخر ہے ہمارے لیے، باعث امتیاز ہے تمام مذاہب سے، وہ یہ ہے کہ ہم اس دین کے اوپر ہیں، ہمارے ہاتھ میں وہ کتاب ہے، ہمارے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہے کہ بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی تبدل کے، بغیر کسی کمی و بیشی کے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کتاب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک اس کتاب کو پہنچایا، اور پھر صحابہ کرام سے واسطہ در واسطہ ہم تک وہ کتاب بیائے بھی اسی شکل کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایات بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ احادیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں پڑھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نماز کے بارے میں آپ کی کیا ہدایات تھی، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کی کیا ہدایات تھی، معاملات کے بارے میں کیا آپ کی ہدایات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جاگتے تھے، سوتے وقت کیا پڑھتے تھے، جاگتے وقت کیا پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بیوی اور بچوں سے کس طرح سے باتیں کیا کرتے تھے، گھر میں کس طرح سے رہا کرتے تھے، باہر کس طرح سے رہا کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، غزوات کے اندر آپ کی کیا باتیں کی، اور صبح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، حتیٰ کہ پیشاب اور پیخانہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا۔ یہ امتیاز ہے اسلام کا دوسرے مذاہب سے کہ ہمارا یہ دین محفوظ ہے اور ہمارا یہ دین بالکل اسی شکل کے اندر ہمارے سامنے ہے، گویا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہماری پر اللہ کا بڑا کرم ہے اور بڑا احسان ہے کہ ہم اپنے سچے دین کے اوپر ہیں، اپنے سچے مذہب کے اوپر ہیں، اور جو ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے سلسلے میں دی تھی، وہ تمام کی تمام ہدایات اس طرح سے محفوظ ہیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاتا۔ اور اگر کسی بدقیمت میں اور کسی بددین نے اسلام کو چہرہ مشق کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم میں شکوک پیدا کرنے کے لیے اور احادیث کی تعلیم میں احادیث کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے کبھی کوئی سازش اور کبھی کوئی کوشش کی، تو اسی امت کے افراد نے اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا۔ بالکل اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فنا بات کی جا رہی ہے غلط ہے۔ قرآن کی یہ آیت سچ ہے اور قرآن کے بارے میں جو فنا بات کہی جا رہی ہے وہ بات غلط ہے۔ ہمارے علماء کرام نے، فقہا نے، محدثین نے اور امت کی اہل درد نے اور اہل اخلاق نے ایسی اس طرح پر دین کی خدمت کی ہے کہ ہمارے سامنے بالکل دین کا چہرہ روشن اور آیا ہے۔ حالانکہ یہ کتاب کی زبان میں نازل ہوئی اور جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ جس زبان کے اندر ہے اس کی نزاکت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی نازک یہ زبان ہے۔ ذرا سا میں جو ہے چہرہ اس کا بدل جائے، معنی اس کا بدل جائے، مفہوم اس کا بدل جائے، تھوڑی سی آدمی کی نگاہ بھٹک جائے اور آدمی نے ذرا سے اپنی ہیرا پھیرا کر دی تو مانا کہیں سے کہیں پہنچ جائے اور بات کس کی کچھ ہو جائے۔ ابھی ایک بچہ جلالین اس نے یوم احد پڑھ دیا، یوم احد پڑھ دیا، اور وہ کیا تھا؟ یوم الاحد تھا۔ میں نزاکت میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ عربی زبان کی نزاکت، یہ دین کتنا نازک دین ہے، اور ہمارے اکادم نے اس کی نزاکت کو باقی رکھتے ہوئے، اس کی لطافت کو باقی رکھتے ہوئے اس پر کتنی محنت کرتی ہے کہ یہ دین اپنی اصل شکل کے اندر باقی رہے۔ یوم الاحد اور یوم الاحد کے اندر کتنا عظیم الشان فرق ہے۔ یوم الاحد اتوار کا دن، یوم الاحد اتوار کا دن، اور حمزہ سب پیش آپ کر دیجیے، یوم الاحد کہہ دیجیے، غزوہ احد ہو جائے گا۔ احد کی جنگ کتنا نازک فرق ہے، کتنی بات جو ہے، کتنی لطیف بات ہے کہ ذرا سا آپ نے جبر کو پیش سے بدل دیا، مانا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کہ جو زبان اتنی نازک ہو اس زبان کے اندر ہمارا دین ہے، ہمارا دین محفوظ ہے، اس زبان کی حفاظت ہمارے علماء نے اور اس دین کی حفاظت ہمارے علماء نے اس انداز سے کی ہے۔ اللہ کا جو فضل ہے، یہ احسان ہے، اور ان کی جدوجہد اگر یہ نہ ہوتی اور ان کی محنتیں نہ ہوتی اور ان کی کاوشیں نہ ہوتی تو دین کا ہمارا وہی حال ہوتا، ہمارے دین کا جیسے یہودیوں کا حال ہو گیا ہے، نصارہ کے دین کا حال ہو گیا ہے، اور دوسرے مذاہب ہیں۔ کوئی دین آج اپنی اصل شکل کے اندر باقی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہماری کتاب بھی محفوظ، ہمارا دین بھی محفوظ، ہمارا قرآن بھی محفوظ، ہماری احادیث بھی محفوظ،
اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو حضرات رہے ہیں ان کی زندگی کا پورا نقشہ بھی محفوظ، اور ان کے جن لوگوں نے دین حاصل کیا، دین کے سلسلے میں ان کی جدوجہد رہی ہے، ان کی پوری زندگی کی دستاویز بھی محفوظ ہے۔ کون محدث کیسا تھا، اس کی حدیث قابل قبول ہے یا اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے؟ اگر قابل قبول ہے تو اس کا معیار قبول کتنا ہے؟ بہت اونچا ہے یا بہت نیچا ہے یا درمیانے درجے کا ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو اس دین کے اندر ملے گی، اور ہمارے اکابر اور ہمارے محدثین اور ہمارے فقہا کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ قوم بڑی محروم ہے جو اسلاف کے سلسلے میں بے اعتمادی کا بد اعتمادی کا اظہار کرے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کہ بے مثال قربانیاں نہ ہوتی تو آج دین ہمارے پاس اس شکل کے اندر محفوظ نہ ہوتا۔ تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین اور فقہاء، اہل تصوف اور اہل احکام، مفسرین، صوفیاء کرام، اگر ان حضرات کی کوشش نہ ہوتی تو آج دین کامل یا مکمل شکل کے اندر محفوظ نہ ہوتا۔ اور ہم جس فخر اور اعتزاز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین محفوظ ہے، ہم اتنے فخر کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ جو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی تمام تر راحتوں کو قربان کر کے، تمام آسائشوں کو قربان کر کے، ہر طرح کی محنتوں کو برداشت کر کے اس دین کو محفوظ رکھا، اس دین کو باقی رکھا، اور اس دین کے سلسلے کی تمام تفاصیل کو مرتب کر دیا۔ کہیں حدیث کی شکل کے اندر مرتب ہو گئی، کہیں فقہ کی شکل کے اندر مرتب ہو گئی، کہیں اصول فقہ کی شکل کے اندر مرتب ہو گئی، کہیں تفسیر کی شکل کے اندر، اصول تفسیر کی شکل کے اندر مرتب ہو گئی، کہیں قرآن کے سلسلے کی ساری باتیں آ گئی، اور کہیں احسان اور تصوف کے سلسلے کی تمام باتیں ایک دور تک سے ہو گئی۔ ایک دارالعلوم قائم ہے جو اسی سے وابستہ ہے۔ الحمدللہ جب تک یہ دارالعلوم رہیں گے، اہمیت فضلہ پیدا ہوتے رہیں گے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے جاننے والے موجود ہوں گے، یہ ہر طرح کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے الحمدللہ یہ دارالعلوم آدمی پیدا کرتا رہے گا اور آدمی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور آپ حضرات انہی میں سے ایک ہیں کہ اللہ آپ کی ذریعے سے انشاءاللہ دین کے حفاظت کے انتظام فرمائے گا۔ بس چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو استقامت عنایت فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی طاقت عنایت فرمائے، صلاحیت عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے دینی شعور کو، دینی احساس کو اللہ سبحانہ و تعالی جگا دے اور بڑھا دے، اور پروردگار عالم تمام طرح کی فتنوں سے امت اسلامیہ کو محفوظ رکھے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، فإنك لا يقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. ربنا تباركت وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. پروردگار عالم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ان بچوں نے، اے اللہ جو تیرے دین کے اندر لگے ہوئے ہیں، اے اللہ جنہوں نے تعلیم کو مکمل کیا ہے، اے اللہ جنہوں نے شرک کو مکمل کیا ہے، اے اللہ جنہوں نے اپنی کتابوں کو پوری کیا ہے، اے اللہ ان کی حفاظت کرنا، ان کی دین کی حفاظت کرنا، ان کی ایمان کی حفاظت کرنا،
اللہ ہم کو سلامتی کرا کر دکھا دے، اللہ ہم کو اپنی مرضیات پر چلا، اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلا، اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلا، اے اللہ ہم طلبا کے پیچھے جن اساتذہ ہم محنت کی ہے، اے اللہ ہم کی محنت قبول فرما، اے اللہ جو ذمہ دار لگے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ اپنے قلب کا کرم کے احسان کا معاملہ فرما، اے اللہ امت کی فتنہ سے بچا لے، اللہ امت کی فتنہ سے بچا لے، اللہ امت کی گمراہی سے بچا لے، اے اللہ سیدھا راستہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما، ہمارے گھر والوں کی توفیق عنایت فرما، اللہ پاک پڑوس والوں کی توفیق عنایت فرما، اللہ شہر والوں کی توفیق عنایت فرما، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ اپنے کرم سے نواز دے، اللہ اپنے کرم سے نواز دے، اے اللہ دین سے مصیبت کے اندر ہے، امت اسلامیہ سے مصیبت کے اندر ہے، سب کو فجار کا حملہ ہے، پروردگار عالم باطل کی پوری طاقت کے ساتھ اسلام پر حملہ آور ہے، اے اللہ باطل کی شکست کے ساتھ یہ اللہ تمام مقاصد سے، اللہ تمام مقاصد دین کو داخل دین کو محفوظ رکھ، اے اللہ امت اسلامیہ کو محفوظ رکھ، اے اللہ شیطانی طاقت دین کو تباہ برباد کرنے کے لیے، امت اسلامیہ کو تباہ برباد کرنے کے لیے اے پروردگار لگی ہوئی ہے، اللہم دمر دوائرہم، اللہم شتت شملہم، اللہم ثبت دمہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم انجد بہم بأسک الذی لا تنجد من المجرمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ نستنزل منك رحمة یا اکرم الاکرمین، نستنزل منك رحمة من الغی من السماء یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وفتنة المحيا والممات يا أكرم الأكرمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.